لباس پہناؤ، جو تکلیف میں ہیں ان کو اس تکلیف سے چھوڑاؤ، دکھاوا نہیں، رب کی رضا کے لیے۔ اگر ہم سب ایسا کرنے لگ جائیں، بولو ہمارے معاشرے میں جھگڑا رہے گا؟ یہ دہشت، یہ خوف، یہ ہنگامے، یہ بربادیاں رہیں گی؟ تو ہم نے دین کو چھوڑا ہوا ہے۔ لوٹ مار والوں کا سارے ساتھ دے رہے ہیں، غریب کا ساتھ کوئی نہیں دے رہا۔ تو یہ جو غلطیاں ہم نے اپنائی ہیں نا، ہمیں ٹھیک کرنی چاہیے۔ بحقی شریف میں حدیث موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے خطاب فرماتے، واز فرماتے، لوگوں ایک مہینہ آنے والا ہے۔ کیا آنے والا ہے؟ مہینہ جس میں نفلوں سنتوں کا ثواب فرضوں کے برابر، اور فرضوں کا ثواب 70 درجے زیادہ۔ پڑھو گے ایک فرض ثواب کتنا ملے گا؟ 70۔ پڑھو گے نفل ثواب کتنا ملے گا؟ فرض کے برابر۔ فرمایا جو کسی کو افطار کرائے، بھلے ایک گونڈ پانی سے، کھجور سے، اس کو پورے روزے کا ثواب۔ دھیان رکھنا یہ صرف ثواب ہے، روزہ نہیں ہے کہ میں کسی کو افطار کرا دوں گا روزے کا ثواب مل جائے گا۔ وہ ثواب ہوگا، اس سے روزہ ادا نہیں ہوگا۔ ثواب اور ہے، عمل اور۔ یاد رکھنا میرے دوستوں اور بزرگوں، فرمایا مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، اس کے 3 عشرے، 3 مرتبہ 10 دن، 10 دن کو عشرہ کہتے ہیں، مہینے میں 30 دن۔ پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت، دوسرے 10 دن مغفرت، تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی۔ بھلے 29 ہوں، آپ کو اگر 29 روزے ہوں گے ثواب 30 کا ہی ملے گا۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات جس کو آپ شب قدر کہتے ہیں۔ ثواب اتنا بڑھ گیا، پھر بھی گناہوں سے رغبت زیادہ، نیکیوں کی طرف دھیان کم، تو کیوں؟ یہ مجھے اور آپ کو جانچنا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث دھیان سے سن لو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے، 2 شرطیں، کتنی؟ مجھے سب کی آواز آئے۔ 2 شرطیں کیا ہیں؟ ایمان اور احتساب۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے گزشتہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے گزشتہ کے گناہ، فرمان ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، شبہ ہو سکتا نہیں۔ اب ایمان اور احتساب کیا ہے یہ سمجھ لیں۔ ایمان نام ہے عقیدوں کے صحیح ہونے کا، عقیدوں کے، میں زور دے کے بات کہہ رہا ہوں، سمجھ لے، عقیدوں کے۔ اگر آپ نے میری بات کو سمجھ لیا ہے تو ٹھیک، ورنہ سمجھانا پڑے گا۔ عقیدہ صحیح نہ ہو، نماز نماز نہیں ہے، روزہ روزہ نہیں ہے، حج حج نہیں ہے، کوئی بھی نیکی عبادت نہیں۔ بہت اہم بات ہے، کیونکہ قرآن میں جہاں جہاں ہے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات نیک عمل بعد میں، ایمان پہلے۔ اور ایمان نام ہے صحیح عقیدوں کا، جس کے عقیدے صحیح نہیں اس کا روزہ روزہ نہیں۔ بس سمجھ گئے بات کو؟ عقیدے صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پکا، اچھا، تگڑا سنی ہو، صحیح قسم کا۔ اگر صحیح سنی نہیں ہے تو نماز نماز نہیں ہے، روزہ روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں ہے، حج، میرا کہنا نہیں، قرآن حدیث کا کہنا۔ میں کیا حیثیت رکھتا ہوں؟ میں کیا چیز ہوں؟ میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ رب کا فرمان، نبی کا فرمان۔ سمجھ آ گئی؟ پہلی شرط ایمان، دوسری شرط احتساب، دوسری شرط، اس کے معنی ہے کہ روزہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہیں۔
میں ذرا ڈائٹنگ ہو جائے گی، تھوڑا سا سلم ہو جاؤں گا، کچھ تھوڑا سا نہیں، صرف کس لیے رکھے؟ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے۔ اصل معنی یہ کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایمان کے ساتھ روزہ رکھے اس کے گزشتہ کے گناہ۔ اب دھیان دو، احتساب۔ آپ کے ہاں احتساب کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے حساب، ایک ہوتا ہے احتساب۔ حساب 2 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 4۔ اگر کسی نے 2 اور 2 22 لکھ دیے ہیں تو کیسے پتا چلے گا؟ یہ احتساب، جس کو انگلش میں آپ آڈٹ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا حساب، پھر آپ آڈیٹر کے پاس بھیجتے ہیں، وہ چیک کرتا ہے کہاں اس نے صحیح کیا ہے کہاں غلط کیا، اس کو آپ احتساب۔ اب اس حوالے سے سمجھا دوں کہ اللہ کی رضا کے لیے اس طرح روزہ رکھو کہ اپنے آپ کو جانچو، آنکھوں سے غلط چیز تو نہیں دیکھ رہے، کانوں سے غلط چیز تو نہیں سن رہے، ناک سے غلط چیز تو نہیں سونگھ رہے، زبان سے غلط بات تو نہیں کر رہے، ہاتھ سے غلط چیز کو تو نہیں چھو رہے، پاؤں سے غلط کام کی طرف تو نہیں چل کے جا رہے۔ اپنے آپ کو جانچتے ہوئے، کنٹرول کرتے ہوئے، دماغ میں غلط خیال آئے جھٹکو، یہ نہیں کہ اس خیال میں لگ جاؤ، آنا بری بات نہیں، لگ جانا بری بات، جھٹکو۔ جو اس طرح روزہ رکھتا ہے اس کے گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ، لڑ بھی رہے، گالیاں بھی دے رہے، جھوٹ بھی بول رہے، تو کیا پھر ایسا روزہ گزشتہ کے گناہ معاف کروائے گا؟ نہیں۔ یہ یاد رکھنا ہے، جس نے روزے کو نہیں پہچانا اس نے روزے سے کچھ حاصل نہیں کی۔ اب یہاں ایک مزے کی بات، والد صاحب قبلہ ہر سال فرماتے تھے، بڑا لطف آتا تھا ان کی یاد میں۔ آج 2 رمضان ان کا یوم ولادت ہے، برتھ ڈے کہتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے، ان کا یوم ولادت، سالگرہ 86واں ان کا، رمضان کی 2 تاریخ کو عصر کے وقت پیدا ہوئے تھے وہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ کہتے تھے رمضان میں بھی 2 شرطیں ہیں، حج میں بھی 2 شرطیں۔ روزہ اس طرح رکھو کہ ایمان اور احتساب ہو۔ حج کے لیے من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو اللہ کے لیے حج کرے اس میں رفس اور فسق نہ کرے تو واپس اس طرح لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو اسی دن جانا، پہلے دن کے بچے کی طرح پاک ہوگا۔ تو وہاں بھی 2 شرطیں، رفس اور فسق۔ رفس کہتے ہیں بےہودگی کو، برائی کو، فسق کہتے ہیں گناہ نافرمانی کو۔ تو وہاں بھی 2 شرطیں، یہاں بھی 2 شرطیں، وہ بھی سارے گناہ معاف، یہاں بھی سارے گناہ معاف۔ تو والد صاحب فرماتے تھے پتہ چلا رمضان بھی سخی، کعبہ بھی سخی، رمضان بھی سخی اور کعبہ بھی سخی۔ مگر وہ بڑی پیاری بات کہتے تھے کہ سخی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک گھر بلا کے دیتا ہے، ایک گھر میں آ کے دیتا ہے۔ کعبہ بھی سخی، رمضان بھی سخی، کعبہ مکے بلا کے دیتا ہے، رمضان گھروں میں آ کے دیتا ہے۔ اللہ یا رسول یا علی، سمجھ آئی بات؟ اب یہاں سے ایک بات اور بھی میں نے نکالنی ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، گزشتہ کے گناہ، روزے تو نبی نے بھی رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھے، وہاں تو گناہ کا تصور ہی نہیں، کیونکہ نبی گناہوں سے پاک معصوم، جو گناہ ان کے لیے سوچے اپنا بیڑا غرق کر لے گا، خود کو برباد کر لے گا، کیونکہ نبی کے ساتھ گناہ کا کوئی تصور، اونچی اور اونچی، نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ اعلان نبوت کے بعد نبی کے ساتھ گناہ سوچا جا سکتا بھی نہیں، جو سوچتا ہے اپنا بیڑا غرق کرتا ہے۔ بات آ گئی نا، مسئلہ بیان ہو گیا۔ اب آپ سن لیں، نبی نے بھی روزے رکھے، تو ہمارے تو گزشتہ کے گناہ معاف ہو گئے، نبی نے رکھے، صحابہ نے رکھے، اولیاء نے رکھے، ان کا کیا معاملہ؟ تو سنو، گناہگار کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکوکار کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ سونا 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ملاوٹ والا، ایک خالص، لیکن دونوں کو آگ میں تپایا جاتا ہے۔
مقصد کیا ہے؟ ایک کو آگ میں اس لیے تپا رہے ہیں کہ میل نکال دیں، دوسرے کو اس لیے کہ نرم ہو جائے تاکہ زیور بنا دیں۔ زیور بن کے اس کی شان بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی؟ وہ محبوب کے گلے کا ہار بنتا ہے یا نہیں؟ یہ صرف سمجھنے کے لیے بات کی۔ میرے نبی کی مثال کون دے؟ والد صاحب قبلہ پھر یاد آتے ہیں، بڑی اچھی بات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے دیکھو جب جہاز جاتا ہے نا کراچی سے جدہ حاجیوں کو لے کر، تو اس میں مسافر بھی بیٹھتے ہیں، کپتان بھی بیٹھتا ہے۔ جہاز چلانے والا کپتان بھی بیٹھتا ہے۔ وہ جو مسافر بیٹھے ہیں وہ ٹکٹ لے کے بیٹھے ہیں، جو کپتان بیٹھا ہے وہ تنخواہ اور اپنا جو الاؤنس ہے وہ لے کے بیٹھا ہے۔ یہ بیٹھے ہیں جانے کے لیے، وہ بیٹھا ہے لے جانے کے لیے۔ یہ بیٹھے ہیں پہنچنے کے لیے، وہ بیٹھا ہے پہنچانے کے لیے۔ دونوں کی حالت ایک ہے؟ اونچی۔ وہ کہتے ہیں یہ امت کا جہاز ہے، رب کی طرف جانا ہے۔ امت بھی سوار ہے، نبی بھی سوار ہے، مگر فرق ہے، ہم بیٹھے ہیں خدا تک جانے کے لیے، نبی ہے لے جانے کے لیے۔ ہم بیٹھے ہیں پہنچنے کے لیے، نبی ہے پہنچانے کے لیے۔ اور ہم روزے رکھ رہے ہیں بخشے جانے کے لیے، نبی رکھ رہے ہمیں بخشوانے کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ برابری۔ اللہ سمجھ آئی بات؟ مہربانی ہے اللہ تعالی ہم سب کے روزے قبول فرمائے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 تک، مگر اللہ فرماتا ہے روزہ میرا ہے، میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا یا میں خود اس کی جزا ہوں۔ دونوں طرح اجزا بھی دونوں طرح پڑھا گیا۔ فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں، للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے اونچی، ایک افطار کے وقت عند الافطار وعند لقاء الرحمن، دوسری خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت۔ کیا مطلب؟ ایک خوشی یہ کہ جب آپ کو افطاری ملتی ہے، روز کی افطاری بھی مراد ہے، عید بھی مراد ہے، خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کتنے شوق سے اس وقت اکڑو نہیں مجھے 4 گھنٹے اور رکھوا لو، نہیں، پہلے بیٹھو، بندے بنو، عاجز بنو۔ اگر آپ 5 منٹ پہلے دسترخوان پہ بیٹھتے ہو، یہ آپ اس کو یہ نہ سمجھو کہ کوئی سمجھیں گے کہ جی دیکھو جی ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ہم کہیں گے ہاں بیٹھیں گے، ضرورت ہے، جتنا شوق ظاہر کریں گے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو ایک تو خوشی ہوتی ہے افطاری کے وقت، بھلے وہ روز کی افطاری گنے یا عید گنے، عید کو بھی افطاری کہتے ہیں، بڑی افطاری، کیونکہ روزے کی تمام افطاری ہو گئی۔ ایک اس وقت جب روزے دار کو روزے کے بدلے میں رب اپنی زیارت کرائے گا۔ لوگوں کو روزے دار کے منہ سے بدبو آتی ہے، معدہ ہو گیا گرم۔ ایک تو وہ ہوتی ہے جو منہ میں دانتوں میں بدبو ہو، وہ مراد نہیں ہے، کسی کے منہ میں نسوار کی، تمباکو کی یا ویسے بو ہے، وہ نہیں۔ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے بو بن جاتی ہے، گرم ہوتا ہے نا تو ایک بو بنتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کسی سے بات کریں، اس کو آپ کی وہ سانس آئے تو اچھی نہ لگے، کیونکہ انسان ہے تو بندے کو پسند نہیں آئے گی۔ بھوکا رہنے کی وجہ سے جو بو بن جائے، رب کو وہ بڑی پیاری لگتی ہے۔ دیکھو دنیا کے لوگ آپ کے منہ سے نکلنے والی اس بو کو بھی گوارا نہیں کر رہے، رب اس پر بھی نواز رہا۔ انعام ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں رب کو راضی کرو، ہم دوسروں کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ نسائی میں حدیث موجود، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 3 مرتبہ نبی پاک سے پوچھا کوئی عمل بتائیں جو میرا بیڑا پار کر دے، فرمایا روزے کو لازم کر لو، روزے کو۔ بیہقی میں حدیث موجود، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، فرمایا روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت جو کرتا ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ رد کیا مطلب؟
لوٹائی نہیں جاتی، پھیری نہیں جاتی، قبول کی جاتی ہے۔ کس وقت کی دعا؟ اونچی ذرا، افطاری، افطاری دونوں طرح آپ کہہ لیں، میں لڑوں گا نہیں، افطاری کوئی لفظ نہیں ہے، افطاری یا افطاری کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ افطاری کے وقت جو آپ دعا کرتے ہیں قبول، کون سی دعا؟ اللہم انی لکا صمت وبک آمنت، یہ دعا یہ تو کھجور کھانے کے بعد پڑھی جاتی ہے، پہلے بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو روزہ کھولنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے افطاری سے پہلے جو دعا کر رہے ہیں 5 منٹ 7 منٹ پہلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، جو جائز دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ وہ دعا کا وقت ہے، اس وقت پکوڑے نہیں کھا کرو کہ جلدی جلدی گرم لے آؤ، سموسے لے آؤ، اس وقت دعا کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ دعا کیا کرو۔ بیہقی میں حدیث موجود، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جس نے روزہ رکھا اس کی حدود کو پہچانا، جس سے بچنا تھا بچا، اس کے گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے گزشتہ کے گناہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حدیث کہاں ہے؟ بیہقی میں، فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دھیان سے سننا، بڑی پیاری حدیث ہے، ساری پیاری ہے مگر اس میں آپ کے لیے خوشخبریاں زیادہ۔ فرمایا حضور نے میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں ملی ہیں۔ کتنی؟ یاد رہیں گی؟ فرمایا پہلی کسی امت کو نہیں ملی۔ کس کو ملی ہے؟ میری امت کو۔ کیا ہمارا کوئی کمال ہے؟ نبی پاک کی برکت ہے، ان کی نسبت سے فرمایا 5 باتیں۔ کافی ہے حدیث یا پوری سناؤں؟ 5 باتیں سناؤں؟ سنیں گے؟ لیجئے جی، پہلی بات، حضور فرماتے ہیں رمضان کا چاند ہوتے ہی پہلی رات اللہ نظر فرماتا ہے، جس پر نظر ہو گئی اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ جس پر نظر ہو گئی اس پر، ہم اسی لیے اللہ والوں کو کہتے ہیں جی ہم پر نظر کرم۔ اللہ فرماتا نا ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، تاکہ ان کی وجہ سے اللہ کی نظر رحمت ہو جائے۔ پہلی بات۔ دوسری بھی سنیں گے؟ دوسری بات وہی ہے جو پہلے سنا دی ہے، پھر سن لو کہ آپ کے منہ سے معدہ خالی رہنے کی وجہ سے جو بو بنتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بہتر شمار ہوتی ہے۔ کتنی ہو گئی؟ تیسری سنیں۔ تیسری یہ کہ جو اس مہینے کو پائے ایمان اور بلائی کے ساتھ روزے رکھے، اس کے لیے فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ 3۔ چوتھی بھی سن لیں، سنیو شوق سے سنو۔ چوتھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جنت کو حکم دیتا ہے میرے نبی کے غلاموں کے لیے تیار ہو جا۔ جنت کو حکم ہوتا ہے تیار ہو جا۔ کتنی ہو گئی؟ کافی ہے؟ اچھا رہ گئی ایک، سنیں گے لیکن کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھانا، سنا رہا ہوں۔ بعض لوگ سستی میں پڑے ہوئے، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ تراویح پڑھ رہے ہیں، نہ دعا کر رہے ہیں، نہ روزے کی کوئی قدر کر رہے ہیں۔ ایسے نے اگر پورا مہینہ سستی میں گزارا، سچی توبہ کرے، یہ نہیں کہ ہر سال ایسا کرے گا، ہو گیا سستی ہو گئی، وہ آخری رات سچی توبہ کر لے گا، اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ کرم کے دریا بہ رہے۔ آؤ یہ حدیث ہر سال سنتے ہو، پھر سنو، بار بار سنو۔ کہاں ہے؟ مشکات شریف میں۔
راوی کون ہے؟ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، منبر کے قریب ہوئے، منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ ہم لوگ بڑے حیران کہ ایسا پہلے کبھی نبی نے نہیں کیا۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر فقال آمین ثم صعد فقال آمین ثم صعد فقال آمین۔ خطبہ ارشاد فرمایا، ختم ہو گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے وہ کام کیا ہے جو پہلے نہیں کیا، میرے آقا اس میں راز کیا؟ ہمیں بتائیے، ہمیں معلوم ہو کہ آپ کی اس ادا میں راز حکمت کیا ہے۔ فرمایا میرے صحابیوں، جب میں منبر کے قریب ہوا میرے پاس جبریل امین آئے۔ کون آئے؟ فرشتوں کے سردار۔ انہوں نے آ کر کیا کہا؟ بعودا، عربی کا لفظ ہے، دور ہو جائے، برباد ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو جو اللہ کی رحمت سے دور ہو ہلاک اور برباد ہی ہوگا نا۔ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے، حضور فرماتے میں نے کہا کیا مانے آمین کے؟ یا اللہ ایسا ہی ہو، ایسا ہی کر دے۔ استجب، انگلش میں کہیں گے سو بی اٹ۔ یہ آمین کہنا بھی دعا ہے، آمین کہنا بھی دعا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اردو میں کر رہے ہو تو لوگ آمین کہہ دیتے ہیں، عربی میں شاید لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کو غلط چیز نہ مانگ رہے ہوں۔ اردو میں کہوں گا تو آمین کی آواز آئے گی، عربی میں دعا کرتے ہوئے لوگ آمین نہیں کہتے۔ یہ آپ کا آمین کہنا کیا ہے؟ مگر یہاں مسئلہ سن لیں، ہم حنفی ہیں، نماز کے دوران امام جب سورہ فاتحہ کہے گا ہم نے آمین کہنی ہے، مگر آواز نہیں آئے، آواز ہاں، کوئی آواز نکالے گا میں ٹوکوں گا، آواز نہیں آنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہلکا ہلکا کہتے ہیں تو آواز گونج جاتی ہے، تو صرف اس وقت کیوں گونجتی ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے کیوں نہیں گونجتی؟ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کیوں نہیں گونجتی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سب نے وہ بولنا ہے، اس وقت کیوں نہیں گونجتی؟ صرف آمین پہ کیوں گونجتی ہے؟ تو معنی نہیں بنانے، آمین کہنا ہے مگر آہستہ، آواز نہیں۔ دعا میں اگر آپ اونچی آمین کہہ لیتے ہیں کوئی حرج نہیں، مگر جب بھی کہیں گے کیا مطلب؟ یا اللہ ایسا ہی کر دے۔ جبریل امین نے دعا کی جس کو اردو والے بد دعا کہتے ہیں، حالانکہ بد دعا کوئی لفظ دعا ہوتی ہے لیکن ہمارے یہاں رائج اردو میں کہتے ہیں بد دعا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پالے اور اپنی بخشش نہ کروائے تو وہ برباد ہو جائے۔ یہ جبریل نے کی بد دعا اور حضور نے اس پر کی قبولیت میں شبہ ہے؟ اندازہ کر۔ فرمایا میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل نے کہا باودا وہ بھی شخص رب کی رحمت سے دور ہو جائے جو ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کا بڑھاپا پائے اور ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہ بنائے۔ اس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بوڑھے ہو جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کے لائق نہیں بناتا تو ایسا شخص بھی رب کی رحمت سے۔ کس نے کہا؟ جبریل نے۔ نبی نے اس پہ کیا فرمایا؟ سوچیں۔ اب تیسری بات کرنے لگاؤں۔ 3 مرتبہ آمین کہا تھا نا، سب جاگ رہے ہوش میں ہے، دھیان سے سنیں۔ فرمایا جبریل جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا بعودا
وہ بھی رب کی رحمت سے دور ہو جائے. ذکرت عندہ، حضور جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، وہ بھی رب کی رحمت سے دور ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، درود نہ بھیجے، وہ رب کی رحمت سے دور ہو جائے. حضور فرماتے میں نے کیا کہا؟ صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی. مشکل جو آ پڑی کبھی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، کیونکہ مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام. صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی. اندازہ کرو جبریل امین کا ایسی دعا کرنا کیا کم کہ اس پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے. ہم کو ان تینوں غلطیوں کے بارے میں دیکھنا چاہیے، کہیں ہم میں نہ ہوں کہیں کمزوریاں کہ ہم نے رمضان پایا اور مغفرت کے لائق نہیں بنایا، ماں باپ پائے اور مغفرت کے لائق خود کو نہیں بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں اور درود و سلام نہ پڑھیں. اگر ہم میں یہ کمزوری ہے تو دور کرنی چاہیے یا نہیں؟ اونچی. بس آج سے عہد کرو، رمضان آیا ہے اپنے آپ کو بخشوانا ہے. باقی 11 مہینے دنیا کر لینا، اس ایک مہینے میں رب کو راضی کر لو تاکہ بخشش. وہ دنیا کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہو نا، اس سے مراد میری مراد گناہ کرنا نہیں ہے، مگر یہ کہ دوسروں کو ٹائم دیتے ہو. اس مہینے سارا کوشش کر دو کہ رب راضی ہو جائے، پھر خود بخود عادت پڑ جائے گی. کرو تو صحیح نا. وہ ایک لڑکی تھی، حضرت عمر کا زمانہ تھا، وہ ایک لڑکی ایک نوجوان لڑکے کو اپنی طرف لگاتی تھی، بلاتی تھی. وہ لڑکا بھی اس کی طرف مائل ہوتا تھا. انہوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے ڈر کے مارے. لڑکی نے کہا کیا مجھے چاہتا ہے؟ اس نے کہا بالکل چاہتا ہوں. مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ملنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ اس نے کہا 1 مہینہ حضرت عمر کے ساتھ مسجد نبوی میں با جماعت نماز پڑھ لے. 1 مہینہ حضرت عمر کے ساتھ 5 وقت مسجد نبوی میں با جماعت نماز پڑھ لے، پھر آنا، پھر ہم ملیں گے. وہ لڑکے نے شرط مان لی، نماز پڑھنی شروع کر دی. ابھی مہینہ نہیں ہوا، لڑکی کیا اور اس کا خیال کیا. اب لڑکی کھڑی ہو کے بھی دیکھ رہی ہے تو وہ دیکھتا نہیں ہے. دیکھتا. لڑکی نے مہینہ پورا ہونے پہ پوچھ لیا میں بھی راضی ہوں، مہینہ ہو گیا. اس نے کہا اب تو راضی ہو نہ ہو، میں نے رب کو راضی کر لیا. میں نے اب مجھے کسی اور کی رضا نہیں چاہیے، میں نے رب کو راضی کر لیا. کر کے تو دیکھو 1 مہینہ محنت. ماں باپ ہوں، بوڑھے ہو جائیں، ان کو راضی کرو. تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری دوزخ بھی ہے. ان کو ناراض کرو گے تمہاری دوزخ ہو جائے گی، راضی کرو گے تو تمہاری جنت. جی ماں باپ کا جی کوئی کیا کرے، ان کی ڈیمانڈ بہت ہے. کتنی ڈیمانڈ ہے؟ وہ جی بہت مانگتے ہیں، جتنا مرضی مانگتے ہیں. دیکھو ماں باپ بھی غلط کرتے ہیں، لیکن آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک. ماں باپ کو بھی خیال رکھنا چاہیے، ماں باپ غلط بات نہ کریں، غلط فرمائش نہ کریں، لیکن ماں باپ کا حق بہت ہے، دونوں کو پہچاننا ہے. تیسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں ٹائم لگتا ہے؟ اونچی. آپ 1 مرتبہ درود